بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کے متعلق لوگ بڑی پریشانی میں ہیں کہ تصوف کیا چیز ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تصوف شاید یہ چیز ہے کہ جناب ایک ڈھول لے لے اور وہ بجانا شروع کر دے۔ تصوف شاید کہ یہ چیز ہے کہ جناب باجا لے اپنے منہ میں رکھے اور جناب وہ بجانا شروع کر دے، یا تصوف شاید یہ چیز ہے کہ جناب آپ آپس کے اندر بیٹھ کے مشغلہ کرتے رہے، شغل کرتے رہیں، ہنسی مذاق ہو اور جناب اس میں دل بہلاتے رہیں، یہ تصوف ہے۔ یہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف کی جامع معنی اور کامل تعریف وہ یہ ہے کہ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، کہ آپ کی نیت درست ہو، اور انسان کو اپنی نیت درست کرنی چاہیے۔ اسی نیت کی درستگی کے لیے قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے جا بجا فرمایا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ للہ رب العالمین خالصا لہ، یہ سارا کا سارا کیا یہ تصوف ہے کہ آپ کی نیت درست ہو کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، یہ نیت آپ کی ہونی چاہیے۔ اور اسی کے متعلق آپ نے دیکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور مشکات میں سب سے پہلے جو حدیث ذکر کی ہے وہ نیت کی درستگی کے لیے ذکر کی ہے کہ آپ کی نیت درست ہو رہا ہے۔ جب آپ کی نیت درست ہوگی تو آپ کامیاب بھی ہوں گے اور آپ کے ہر ایک عمل کے اندر اثر بھی ہوگا، اور یہی تصوف ہے۔ یہ جو تصوف ہے اب کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے پاس ہے اس کے اوپر آپ کا اعتماد پیدا ہو رہا ہے، جو آپ کے پاس ہے اس کے اوپر آپ کا اعتماد نہ ہو، جو اللہ کے پاس ہے اس کے اوپر اعتماد ہو، اور یہ زود بھی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک بات اپنی زبان کے اوپر لائی ہے اور اس کے استعمال کرتے ہیں کہ بس جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ ہے لیکن بہت ساری چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں مالدار ہیں، ایک نمبر مالدار ہیں اور مالداروں پہ مالدار ہیں، لیکن جناب ان کے پاس اخلاق نہیں، ان کے پاس تمیز نہیں، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، ان کے اندر دین اسلام کی پابندی نہیں ہے۔ اب یہ جناب یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی انسان کے لیے تصحیح نیت کے اندر ہے، اور یہ جو تصحیح نیت آپ کے درست ہو سکتا ہے وہ بزرگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ مولانا شفیع تانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آئے اور فرمایا کہ حضرت کافی عرصہ ہو گیا اور مجھے غصہ آتا ہے اور اس غصے کا کوئی علاج کر دیجئے۔ مولانا شفیع تانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا تو آسان علاج ہے، فلاں علاقے میں ایک کتب خانہ ہے، وہاں پر اس شخص کے پاس وہاں رہے 1 مہینہ اور اس کے بعد میرے پاس آ جائے۔ اب جب یہ وہاں چلے گئے اور ان کو حضرت کا حوالہ دیا، ان کے پاس وقت گزارا، مہینے کے بعد جب یہ واپس آئے تو بالکل جناب ان کی طبیعت درست ہو گئی، اور جو غصہ اس کے ذہن اور دماغ کے اندر تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ تو حضرت سے کہنے لگی حضرت میں نے تو ان کے ہاں 1 مہینہ گزارا، انہوں نے نہ مجھے نصیحت کی، نہ بیان کیا، نہ میری کوئی تربیت کی، بس یہ کہ جناب وہ خاموش وہاں بیٹھے رہے اور میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 1 مہینہ ان کے پاس گزار دیا اور میرا غصہ مصہ سارا کا سارا چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا یہی ہے صحبت صالح ترا صالح کنند، کہ نیک لوگوں کے صحبت کی وجہ سے آپ نیک ہو جائیں گے۔ اب وہ جو آدمی تھا جس کے پاس آپ نے 1 مہینہ گزارا تو وہ بالکل بات ہی کسی سے نہیں کرتا، تو جناب جب کوئی انسان کسی سے بات ہی نہیں کرتا تو غصہ کیا آئے گا؟ اب وہی چیز آپ کے اندر آ گئی، یہ تصوف ہے۔ اب دیکھو ہمارے بزرگ کسی کی اصلاح کرتے تو اس ترتیب سے کرتے ہیں، اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے تسلسل کے ساتھ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جیسے صحابہ کرام رہے، صحابہ کرام کے پاس جیسے کہ تابعین رہے، تابعین کے پاس جیسے کہ تبع تابعین رہے، اور اس تسلسل کے ساتھ جو سلسلہ آیا اس کو کہتے ہیں تصوف۔ یہ ہے تصوف۔ تصوف کوئی اور بلا نہیں ہے کہ آپ کو دین اسلام سے ہٹا کے کسی اور مذہب کی طرف لے جایا جائے، نہیں، بلکہ آپ کی نیت کی درستگی ہو جائے، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اور جو
آپ کے پاس ہے اس کے اوپر آپ کا اعتماد نہ ہو، جو اللہ کے پاس ہے اس کے اوپر آپ کا اعتماد ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ رہنے والا نہیں ہے۔